محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی داستان سن کر ہر کسی کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیوں اور ان کے بیٹوں کو بے دردی سے یزید کی فوج نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی دردناک شہادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آپ روئے بغیر رہ نہیں سکیں گے کہ کس طرح ظالموں نے 6 ماہ کے بچے کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ لہٰذا محترم ناظرین، ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 10 محرم کے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، کیا میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلایا جا رہا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی امام حسین نے صدا کو بلند کیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ خیام میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہہ کے رونے کی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زار و فطار رو کر فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا ہے، کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں، اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی عبا میں چھپا کے میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یزیدی فوج سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک میں قصوروار ہوں تو وہ میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعہ ہی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں فرمایا، اے اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین نے فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کے علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا تو یزید کی فوج میں گریا پرپا ہو گیا اور ہر کوئی منہ چھپا کر رونے لگا، تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، اس بچے کو چپ کرواؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ بس حرملہ تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے، پہلا تیر کمان میں ڈالا، اسے چلاتا ہی نہیں، دوسرا ڈالا، وہ بھی گر گیا۔ جب تیسرا تیر بھی گر گیا تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے مارا نہیں جاتا۔ حرملہ کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے میں دیکھتا ہوں ایک ماں اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کو نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے 3 تیر والا تیر کمان میں ڈالا اور اس گھر کا نشانہ لگا دیا۔ بس جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، بس تیر چلایا، تیر کی ایک نوک
علی اصغر کے کان میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ تیر علی اصغر کو چیر کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور جو خون نکلا، امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ پھر امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین تڑپ کے کہنے لگی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ پھر امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر کو اس کس طرح سے قربان کیا ہے۔ پھر اپنے ابا میں چھپا کر خیمے میں لے کے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام حسین نے ابا کو ہٹایا، تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی ہے، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ اے رباب، علی اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیمے کے پیچھے ظرف کاٹ سے قبر بناتے ہیں۔ پھر بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد خیام چلے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے سر کٹے اور سب بیبیوں کو قید کر کے شام کی طرف ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کس کا سر؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کا سر کہاں ہے جس کو حسین نے پانی پلانے کے لیے میدان میں لایا تھا اور ہم نے تیر مار کر اس کو قتل کر دیا تھا۔ شمر کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، حسین نے یہیں کہیں اس کی تدفین کی ہوگی۔ بس تمام گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا میں مارتے رہتے ہیں تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزہ زمین میں لگنا تھا، جیسے ہوئی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم بھی اسی کے ساتھ باہر آ گیا، جسے دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا سر بھی کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر بلند کیا اور جسم مبارک زمین نے کربلا پر پھینک دیا، بس جیسے ہی دور سے بی بی رباب نے علی اصغر کے جسم مبارک کو دیکھا تو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے۔ جب تک یہ رباب زندہ ہے، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔